اولاد نصیب کر دی. اب 7th پوائنٹ 7th ڈے کرنا ہے. یہ پوائنٹ ایک ہی دن میں ایک نہیں کرنا ہے, لیکن 7.7 ڈے کرنا ہے. 7واں پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ 7واں پوائنٹ یہ کہ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا. بچے کا 7th ڈے عقیقہ کرنا. عقیقہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ بچے کے بدلے لڑکا ہو تو 2 چھوٹے جانور اور لڑکی ہو تو 1 چھوٹا جانور ذبح کرنا شکرانے میں. عقیقہ, ٹھیک ہے. عقیقہ کا دن کون سا ہے؟ 7ویں دن. 7 سے پہلے بھی نہیں کرنا اور 7 کے بعد جب چاہے بھی کر سکتے ہیں, لیکن 7 کو خامخواہ نہیں ٹالنا یہ وجہ سے کہ دعوت کریں گے بڑی بول کر. 7ویں دن سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے. کوشش کرے کہ 7ویں دن ہی ہو. 7ویں دن کسی وجہ سے نہ ہو تو پھر جب چاہے کرے, جیسی حالت استاد بنے, لیکن 7ویں سے پہلے نہیں. اور خاموخواہ دعوتوں کے چکر میں, ان کی دعوت ہے تو ہمارا 7واں ہم بھی نہیں کرتے, یہ چکر میں 7ویں کو ٹالیے مت. یہ خطرہ اور رسک مت لیجئے, ٹھیک ہے. اس لیے خاموخواہ سنت کی مخالفت مت کیجیے جبکہ اللہ نے پوری استطاعت و طاقت آپ کو دی ہے, یاد رکھیے. تو عقیقہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے, یہ فرض ہے یا سنت ہے. لیکن شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں اور اکثر دیگر علماء نے جو فتاوی دی وہ یہ کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کری کہ اس کو کیا جائے, اس کو کیا جائے. صحابہ نے اپنی غربت کی حالت میں بھی اس کو کیا, سمجھ رہے ہیں, بہت غریب حالت میں بھی اس کو کیا. تو چونکہ اللہ کے رسول نے اس کی بہت ترغیب دلائی, بہت حکم دیا, تو اس کو کچھ لوگ سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور یہ بالکل درست ہے. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ یہ زیادہ بہتر موقوف ہے اور یہ زیادہ بہتر چیز یاد ہے کہ راجع یہی ہے. تو لہٰذا خوب اہتمام کرے, جو اہتمام کر سکتا ہے بالکل پیچھے نہ ہٹے. خام و خواہ 7ویں دن کو ٹالا نہ جائے کہ بھائی 7واں دن نہیں کر کے 10ویں دن کریں گے تو سنڈے آ رہا, تو 7واں دن ہو جا رہا بدھ کو, جو میرا جمعہ ہفتہ چھوڑ دیتے اتوار کو کریں گے تو کیا ہوگا, اتوار دن سب کو چھٹی رہتی. خام و خواہ اس دن کو ٹالا نہ جائے, اپنی دعوتوں کے چکر میں, اپنے کھانے پینے کے چکر میں, اپنی سہولت کے چکر میں ٹالا نہ جائے. بہت سارے لوگ اس کو 7ویں دن نہ کرتے ہوئے اس کو ٹال دیتے, بولتے ابھی بچے کی اماں یہاں نہیں ہے نا, کیونکہ میکے میں بچہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے. تو کیا یہ حدیث میں ایسا ہے کہ بچہ میکے میں پیدا ہو تو 7ویں دن نہیں کرنا؟ یہ سب فالتو باتیں ہیں, یاد رکھیے. تو اپنی سہولت کے لیے دین کو مت بدلیے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے بدلیے. اپنی سہولت کے لیے ریلیجن کو چینج مت کیجیے, اسلام کو, اپنے آپ کو چینج کیجیے اس کے لیے. تو ہمارے پاس کیا ہے, اب ہفتے کو آنا عقیقہ اتوار کو کریں گے, دعوت ہوتی, چھٹی کا دن رہتا, جمعرات کو آنا جمعے کو کریں گے, اپن نہیں ہوتا. 7ویں دن جب طاقت ہے, استطاعت ہے, سب کچھ ہے, تو پھر ٹلاؤ مت اللہ کے لیے اس کو. اچھا, بہت سے لوگوں کو تو عجیب حال ہے, 2-4 بچے ہونے کے بعد ایک ساتھ کریں گے نا, بڑی دعوت ہوتی نا, تو ایک لڑکا 2 بکرے, دوسرا لڑکا 2 بکرے, 4 بکرے, تیسری لڑکی 5واں بکرا, چوتھا لڑکا 2 اور ایڈ کر دو 7. چلو آپ بہت جمع ہو گئے بکرے, اب کیا کریں گے, بڑی دعوت, شان شوکت, نام نمود, دور دور سے لوگ آ رہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا, کارڈ بٹ رہے. کیا ہے مطلب, تم نے اپنی دعوت اور اپنی سہولت کے لیے اللہ کے رسول کے بتائے گئے 7ویں دن کو ٹالا. یہ خطرہ تم سمجھ رہے ہو, تم نے کیا کیا, تم اپنے آپ کے لیے شریعت کو بدلنا چاہتے ہو. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تو تم ایڈوانس ٹیکس کی ڈیٹ کو نہیں بدل سکتے ہو جلدی. برابر گورنمنٹ دے دی کہ 15th ہوتی ہے تو برابر اس سے پہلے پے کر دیتے ہو. پھر شریعت نے 7th بول دیا تو پھر تم ٹال کیسے سکتے ہو, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنی سہولت کیسے ڈھونڈ سکتے ہو, اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دین کا معاملہ ہم نے بڑا مذاق میں لے لیا. یہ بول رہا ہوں نا, ہاں میت کی سنت ہے کیسے ادا کرتے, جو نہیں ہے وہ بھی لا کے گھسڑ کے ایڈ کرتے اس میں جو ہے بھی نہیں ثابت. شریعت نے پیدائش کی بتا دیا, ماننا نہیں ہے, بس سوچ لیا نہیں ابا وہاں ہے, اس کا بھی آئیں گا تو کریں گے, تو ابا کی بھی ضرورت نہیں اس کے لیے, عقیقہ عقیقہ ہے. نہیں امی رہیں گے تو کریں گے, امی کی بھی ضرورت نہیں. 40ویں دن نہیں کریں گے, تم اب ڈیسائیڈ کرو گے. نہیں 6ٹھے دن کریں گے, تم ڈیسائیڈ کرو گے. ہو رہا ہے نا, 6ٹھی 40ویں کو چلا, لیکن عقیقہ نہیں ہو رہا ہے. 7واں عقیقہ کے جی کون سے دن ہوگا, 7th ڈے عقیقہ ہوگا, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو عقیقہ کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے, تاکیدی حکم ہے, اور کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر فرمایا, مومنوں کی ایک صفت آیت نمبر 114 کے اندر, اور فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. تو ظاہر سی بات یہ بھی ایک قسم کا شکران نعمت ہے کہ اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے, ٹھیک ہے. اب عقیقے کا جانور کیسا ہو, تو عقیقے کے جانور کے بارے میں یاد رکھیے, لڑکے کے لیے 2 چھوٹے جانور اور لڑکی کے لیے 1 چھوٹا جانور, یہ کاٹنا, یہ ذبح کرنا ہے, ٹھیک ہے. لڑکے کے لیے 2 چھوٹا اور لڑکی کے لیے 1 چھوٹا جانور ذبح کرنا ہے. یہ 1 چھوٹا جانور بکرا یا بکری نر مادہ, مطلب بکری کی نر مادہ اور مینڈی کی نر مادہ دونوں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. نر اور مادہ دونوں میں عقیقہ ہوتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں بکرا ہی ہونا, کیونکہ بکرے عقیقہ ہو تو بکرا یاد آتا, نہیں, بکری میں بھی ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا
नर मादा बकरी का और नर मादा मेंढी का दोनों में हो सकता है। लड़के के लिए 2, लड़की के लिए 1। नर मादा के मतलब एक नर एक मादा भी हो सकता है, 2 हो गए। अभी लोग पूछते हैं कि 2 बकरे या 2 बकरियां, नहीं जरूरी नहीं, एक बकरा एक बकरी भी हो सकता है, 2 बकरियां हो सकते हैं, 2 बकरे हो सकते हैं, एक दुम्बा एक दुम्बी हो सकता है, 2 दुम्बे हो सकते हैं, हाँ, दोनों जो उसका फीमेल हो सकता है, मुअन्नस, ठीक है, कुछ भी चलता है, बस 2 छोटे जानवर एक बड़ा जानवर है। अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लड़के की तरफ से 1 जैसी 2 बकरियां और लड़की के तरफ से 1 बकरी, ठीक है, तो 2 बकरियां या 1 बकरी का लफ्ज़ बकरी, बकरा, दुम्बा और दुम्बी दोनों इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलेगा, ठीक है। इसी तरह की रिवायत के अंदर अल्फाज अबू दाऊद और सुनन निसाई की रिवायत है, जिसके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो और वो इसकी तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी कुर्बान करे। वाज़ेह हो गया मसला। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताऊंगा, एक और रिवायत सुन लीजिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते, सुनन निसाई की रिवायत आपने फरमाया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से 2 जो है दुम्बे ज़ुबह किए थे, ठीक है। तो ये पता चल गया लड़कों के लिए 2, लड़की के लिए 1 ज़ुबह करना। अब छोटे जानवर के अलावा क्या बड़े जानवर में अकीका होगा? तो देखिए मेरी बात को गौर से सुनिए, ये हर जगह क्यों आदत बना लिया आपने? जब बात वाज़ेह है तो भी पूछना ये चलता क्या? मजबूरियां तो समझ में आती मेरे को। 7वें दिन अकीका है, नहीं 10वें दिन चलता क्या? मजबूरी क्या है तेरी 7वें दिन ये बता। छोटे जानवर में अल्लाह के रसूल फरमा रहे 2 छोटे जानवर या 1 छोटा जानवर, नहीं बड़े में होता क्या? क्लियर आ गया ना? क्यों जाने का आगे चक्कर, मतलब क्यों खामोखा कुरेदने का शरीयत को? मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक सहाबी आकर फरमाते हैं, क्या मैं हज हर साल करूं? आप खामोश रहे। फिर कहा क्या मैं हज हर साल करूं? आप खामोश। फिर पूछा क्या मैं हज हर साल को? आप खामोश रहे। कहा अगर मैं हाँ कह देता ना तुम पे हज हर साल फर्ज हो जाता। तो यहां अल्लाह के 7 बोल रहे, कोई पूछ रहा नहीं, 6वां कर सकते क्या, 8वां कर सकते क्या, 10वां कर सकते क्या, नो रिस्क। सहाबा एहतियात कर रहे, चूंकि नबी ने बोल दिया कुछ ना कुछ बात होगी वही के जरिए। लेकिन हम में क्या अजीब आदत आ गई, ऐसा दुनिया में कभी पूछते क्या? दुनिया में पूछते क्या? दुनिया में जो चीज़ हो गई, जो चीज़ तय कर दी गई, उसमें एक चीज़ भी आगे नहीं। नको जो लिखा हुआ क्राइटेरिया वही कर, ज़्यादा करेंगे ना फेल हो जाएंगे, तेरे पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। पेपर में लिखा हुआ है कि आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, मैं इससे अच्छी करता ना, रिजेक्ट। इससे अच्छी कौन बोला तुमको होशियारी करने में? बोले थे कि भाई तुमको नहीं फिक्र करे। तो यहाँ एहतियात करें। शरीयत बोल रही 7वें दिन अकीका कर दो, छोटे जानवर कर दो, नहीं बड़े में होता क्या नहीं होता? अब बहस क्यों? आपके इलाके में छोटे जानवर नहीं है, बताओ, है ना? बहस किस लिए? नहीं मेरी ताकत नहीं तो छोड़ दो ना। ताकत नहीं है तो फिर तो नमाजों की तुमको वो है, खड़े रह के पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट कर पढ़ो। इतनी छूट दी नहीं शरीयत में, वो तो एक अलग ही मसला है। गरीब हूं तो क्यों पूछ रहा, छोड़ दो ना फिर। नहीं वो बड़े में नहीं होता क्या, बहस। और ये याद रखिए, ऊंट में और बड़े जानवर में, ऊंट में या बैल में करने वाली जितनी भी रिवायतें सब की सब ज़ईफ़ है, सब ज़ईफ़। जो सही है वो यही है। उस ताल्लुक से वैसे बहुत कम रिवायतें, 1 या 2 रिवायतें। एक रिवायत अनस बिन मालिक से आती है रज़ी अल्लाह अन्हु, हदीस लेकिन ज़ईफ़ है। उसमें यह कि अल्लाह के रसूल ने हमें ऊँट में और बैल में और बकरे में अकीक़े का हुक्म दिया, लेकिन वो रिवायत ज़ईफ़, बहुत चंद है लेकिन वो सब ज़ईफ़। समझ गया बात को? तो लिहाजा जो नस से साबित है ना मेरे भाइयों, वही अमल करो। वो क्या है? छोटा जानवर कर दो, इस्तिताअत है जब ही कर दो, ठीक है। ये अच्छा है और एहतियात करना बेहतर है कि आप खामोखा दूसरे जानवर ज़ुबह ना करें। अब अकीक़े का वक्त क्या है? तो अकीक़ा 7वें दिन करना चाहिए। इस ताल्लुक़ से हदीस इस तरह से सुनी हदीस, हर बच्चा अपने अकीक़े के बदले गिरवी है, पैदाइश के 7वें रोज़ इसका अकीक़ा किया जाए, सर के बाल मूंडे जाए और इसका अच्छा सा नाम रखा जाए। हर बच्चा अकीक़े के बदले गिरवी है। गिरवी समझते ना? किसी चीज़ को रहन रखकर आप चीज़ लेकर आते हैं तो जो चीज़ रखी हुई है वहाँ वो गिरवी होती है, जब ये असली चीज़ देते तो वो चीज़ मिलती है। तो बच्चा गिरवी है। बच्चा पैदा हुआ अकीक़ा नहीं करते खामोखा, दावतों के चक्कर में, ससुराली रिश्तेदार आने के चक्कर में, बीवी नहीं बोल के चक्कर में, फिर बच्चा बीमार होगा, फिर अल्लाह से दुआएं करे, अल्लाह अच्छा दिया तो शुक्राना अदा जब ही कर देते, दिया तो शुक्राना जब ही अदा कर देते। खामोखा अपनी मनमानी और ख्वाहिशात के लिए लेट करते हो, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुसीबत देता तो फिर परेशान होते हो। हमारे पास मामला इतना उल्टा है ना। सदका दो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका अल्लाह के गज़ब को टालता है, मतलब कोई आने वाली मुसीबत को टालता है। हम सदका कब देते मालूम? जब मुसीबत आ जाती है, सदका दो सदका दो। अरे आने से पहले है टालने के लिए, एक्सीडेंट होते होते बच गए, सदका दो। देना चाहिए अभी भी, लेकिन असल सदका क्या था मालूम? सफर पर निकले तो देख कर निकलो। समझा? गजब होने के बाद आप बोले अगला ना हो, अरे इसके लिए तैयारी करो। समझिए आप बात को? तो बहरहाल हमारे पास हालत ऐसी ही है, बाद में ही करना है।
تو عقیقے میں احتیاط کیجئے، اس کو فوراً کیجئے، 7ویں دن کر دیجئے۔ ہر بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہے، گروی ہے، پیدائش کے بعد اس کا 7ویں روز عقیقہ کرو، اس کے سر کے بال نکالو، اس کا اچھا سا نام رکھو، ٹھیک ہے۔ اب 7ویں دن کوئی نہ کر سکے تو علماء لکھتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی کرے۔ کب تک؟ جب بھی اس کی استطاعت ہو۔ کیا بچوں کا عقیقہ خود بچے کر سکتے ہیں؟ مطلب بچے بڑے ہو گئے اب تک نہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ کیا بچے والدین کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، اگر والدین علم کی کمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، مال و دولت کی بہت غربت کی بنیاد پر بیچاروں نے عقیقہ نہیں کیا، اب پتہ چلا کہ نہیں کیا تھا، دادا دادی نے اب بولے کہ نہیں ہوا تھا تمہارے ماں باپ کا اس لیے کہ ہم نہیں کر سکے، تو بچہ ماں باپ کا کر سکتا ہے، ماں باپ بچے کا کر سکتے ہیں، بچہ بڑا ہونے کے بعد خود اپنا کر سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی یاد رکھیں جب بھی استطاعت ہو۔ اب جانور ذبح ہو گیا تو اس کے گوشت کا کیا کریں؟ اس تعلق سے شریعت نے آپ کو کچھ نہیں کہا، جو آپ کرنا چاہیں اٹس اپ ٹو یو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو قربانی کی جو حدیثیں ہم لیتے ہیں عام طور سے، اس حدیث کو اگر دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کلو، کھاؤ، ودخرو، ذخیرہ کرو، وتصدقوا، اور صدقہ کرو، کھاؤ، جمع کرو اور صدقہ کرو۔ لیکن وہ 3 حصے والا کوئی روایت نہیں ہے، ایک حصہ اپنا، ایک حصہ رشتہ داروں کا، اور کیا ہے، ایک حصہ صدقہ، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں۔ وہ حدیث میں جو 3 حصے کون سے معلوم؟ کلو کھاؤ، وذخروا جمع کرو، وتصدقوا اور صدقہ کرو، تو 2 حصے ہو رہے، ایک کھانا، ایک رکھنا اور ایک صدقہ کرنا۔ لیکن اس حدیث کو بھی کچھ لوگوں نے ایسا لے لیا، اللہ رحم کرے، بڑا ہے تو پورا ڈسٹریبیوٹ، چھوٹا ہے تو پورا ڈیپ فریزر، اور اس میں بھی صدقہ کرو۔ میں نے کچھ لوگوں کو تو اس حال میں دیکھا کہ یہ سال کی قربانی کو اگلے سال تک چلاتے ہیں، کتنا امیزنگ ہے نا، معلوم آپ کو؟ ایک سال قربانی جو کرتے اگلے سال تک آپ گوشت کھا سکتے ہو، خاص مہمان آئے تو گوشت بنا کے بولتے یہ قربانی کا ہے، اتنے دن تک اٹھا کے رکھتے ذخیرہ کر کے، ان کا سسٹم ہے اس کو ابال کے رکھنے کا ایک خاص، جس میں گوشت ابال کے کئی زمانے کئی مہینوں تک اچھا رہتا ہے، پھر جب چاہے نکالو ویسے ہی بنتا جیسا پہلے دن بنا تھا۔ ذخیرہ ہے اتنا خطرناک کہ پورا کا پورا اٹھا کے ذخیرہ ہی خود کے لیے، صدقہ بھی کرو، تو یہاں بھی کہوں گا صدقہ بھی کرو۔ اچھا کچھ علاقے سے صدقہ کرنے کو لوگ ہی نہیں ملیں گے، آپ گلف میں کس کو صدقہ کریں گے، یورپ میں کس کو صدقہ کریں گے، آپ کھانا ہی پڑے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، لوگوں نے جو بنایا کیا بولے، وہ عقیقہ کا گوشت بولے ماں باپ نہیں کھا سکتے، عقیقہ کا گوشت نانا نہیں دادا دادی نہیں کھا سکتے۔ میں نے کہا دیکھو تم لوگ بانٹتے نہیں ہوں گے نا بکرے کا گوشت، تو یہ بٹنا بول کے کسی نے یہ چال چلا تمہارے خلاف کہ ماں باپ نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں، نانا نہیں، سگے رشتہ دار نہیں کھانا، تو اس کا مطلب کس کو ملے گا پھر؟ صدقہ ہوگا، اللہ غریبوں کو، تو تم دیتے نہیں تو نکالنے والے نے ایسا نکالا تم سے، پھر ایسا کچھ بھی نہیں، کھا لو پورا، بانٹ دو پورا، رکھ لو پورا۔ قربانی گھر پہ ہو سکتی ہے عقیقے کی، یہ باہر ہو سکتی ہے، دوسرے ملک میں ہو سکتی ہے، آپ سعودی میں قربانی انڈیا میں کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ 7ویں دن ہونا دیتے، 7th ڈے جہاں پیدا ہو اس کے حساب سے، وہاں پیدا ہو، یہاں 7ویں دن نہیں چلے گا، سعودی میں پیدا ہو تو انڈیا کے ساتھ فرق ہے، وہاں کے 7 دن عقیقہ 7ویں دن کی جائیں گی، کہیں بھی ہو سکتی ہے، ننیال میں، ددیال میں، نانا کر سکتا ہے، دادا کر سکتا ہے، ماموں کر سکتا ہے، چچا کر سکتا ہے، کوئی عام مسلمان دوست کے بچے کے لیے کر سکتا ہے کہ مجھے خوشی میں تیرے بچے کا عقیقہ کر دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اس ملک میں ہو سکتا ہے، اس زمین پہ ہو سکتا ہے، یا دوسرے ملک میں ہو سکتا ہے، بٹ 7th ڈے اس کو کرو، گوشت کو جو آپ کرنا چاہے آپ انشورنس کر سکتے ہیں۔ اب کیا عقیقے کے جانور کے لیے وہ شرائط ہے جو قربانی کے جانور کے لیے؟ تو دیکھیے عقیقے کے جانور کے لیے اچھا ہونا، صحیح سالم ہونا یہ تو ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کریں، قربانی دینے والی چیز اچھی ہونا چاہیے، لیکن اس پہ پورے کنڈیشن جو قربانی کے ہوتے ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث میں 1-2 بکری یا ایک بکری، اس میں تفصیلات نہیں ہے کہ بکری کی ٹائپ اور یہ وہ نہیں، لہذا اچھا ہونا چاہیے، لیکن قربانی کی کنڈیشن اس پہ لاگو نہیں ہوتے۔ گو چند علماء نے کہا ہے کہ قربانی کنڈیشن اس پہ لاگو ہے، لیکن اکثر نے کہا اس پہ قربانی کنڈیشن لاگو نہیں ہوں گے، لیکن اچھا ہونا تو ضروری ہے، اس لیے کہ قربانی دی جا رہی، قربانی دینے والی چیز اچھی ہونا چاہیے۔ ہو گیا مسئلہ ختم؟ عقیقہ کرتے وقت، ذبح کرتے وقت وہی دعا جو آپ قربانی پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر، یا بسم اللہ عقیقۃ فلاں، کہ اللہ کے نام سے، یا اللہ کے نام سے فلاں کے عقیقے کے لیے، اور فلاں کے اندر فلاں بن فلاں بچے کا نام آپ لے سکتے ہیں، عبداللہ بن فلاں، محمد بن فلاں، عبد الرحمن بن فلاں، یہ آپ بہرحال وہاں نام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا 7واں پوائنٹ 7ویں دن کا۔ آئیے 8واں عمل جو کرنا ہے بچے کی